میرے ابو تقریباً 40 سال کے تھے۔ ان کی شادی پسند کی ہوئی تھی اور کافی کم عمری میں ہو گئی تھی۔ میری امی بہت ہی خوبصورت تھیں اور انہوں نے ابو کی ڈیمانڈ کے مطابق خود کو کافی فٹ رکھا ہوا تھا، کیونکہ ابو صحت کو لے کر کافی حساس تھے۔ اس وجہ سے شروع سے ہی میں بھی اپنا خاص خیال رکھتی تھی۔ اگر میں ذرا سی بھی موٹی ہو جاتی تو ابو مجھ سے کھلم کھلا کہہ دیتے کہ تم کو خود پر دھیان دینا چاہیے۔ وہ اپنی جوانی میں بہت فٹ تھے اور مجھے بھی اپنی جوانی کے قصے سناتے رہتے تھے۔ میں ابو کے ان قصوں کو سن کر ان سے کافی متاثر ہوتی تھی اور ان کی بات مان لیتی تھی کہ سچ میں ہی ان کی جوانی کے وقت لڑکیاں ان پر مرتی تھیں، پر میرے ذہن میں ابو کو لے کر کبھی بھی ایسا ویسا کوئی خیال نہیں آتا تھا۔ میں ان کے ساتھ ہر درجے تک فری تھی۔ اس کی ایک وجہ یہ تھی کہ میں اکلوتی اولاد تھی اور امی نے اپنا چھوٹا سا بزنس شروع کر لیا تھا، جس کی وجہ سے وہ بڑی مصروف ہوتی تھی۔ بچپن میں ابو نے مجھے کھلایا پلایا تھا اور میرا خیال رکھتے تھے۔ میں ایسی ہی بڑی ہوتی گئی۔ میں دیکھنے میں ابو کی طرح تھی اور کافی حسین تھی۔ جیسی ہی بڑی ہوئی تو میں فیشنیبل بنتی گئی۔ ابو نے اپنی صحت کا اور بھی خیال رکھنا شروع کر دیا۔ ابو جم جانا شروع ہو گئے۔ میں ابو کو چھیڑ دیتی کہ میرا تو دل ان پر ہی آ گیا ہے۔ اس پر وہ مسکرانے لگ جاتے۔ ابو نے کبھی بھی مجھے ویسی نظروں سے نہیں دیکھا تھا۔ وہ مجھ سے کافی پیار کرتے تھے اور میرا خیال رکھتے تھے۔ میری جوانی کے دن کافی اچھے گزر رہے تھے۔ میری منگنی تو ہو چکی تھی، لیکن مجھ پر کسی بھی قسم کی کوئی پابندی نہیں ہوتی تھی، جس کی سب سے بڑی وجہ یہی تھی کہ ابو کافی آزاد خیال تھے۔ وہ میرے دوست کی طرح تھے۔ میں جب بھی ان کے ساتھ باہر نکلتی یا دوستوں کے پاس جاتی تھی تو سب ابو کو دیکھ کر یہی کہتے ہیں کہ شاید وہ میرے بوائے فرینڈ وغیرہ ہیں۔ مجھے کافی حیرانی ہوتی تھی اور میں انہیں بتاتی تھی کہ وہ میرے ابو ہیں۔ میری دوستیں بھی میرے ابو کی فٹنس کے راز پوچھتی تھیں۔ مجھے ابو کی جاب میں کافی دلچسپی تھی۔ وہ جب بھی جاتے تھے میں ابو سے ضد کرتی تھی کہ مجھے بھی ان کے ساتھ جانا ہے، پر ابو کہتے تھے کہ میں بے شک گھر میں انور کو بلا لوں، پر میں ابھی ان کے ساتھ نہیں جا سکتی۔ انور میرا منگیتر تھا۔ ابو نے مجھ سے پوچھ کر ہی انور کے ساتھ میرا رشتہ پکا کیا تھا۔ انور کافی اچھا لڑکا تھا اور مجھے دل سے چاہتا تھا۔ ابو انور کو لے کر کافی مطمئن تھے۔ وہ بہت آزاد خیال تھے، تبھی انور اور مجھے گھر رہنے کی اجازت دیتی تھی، پر میں نے اس آزادی کے ملنے کے باوجود بھی کبھی حد پار نہیں کی تھی، کیونکہ مجھے لگتا تھا کہ یہ سب شادی کے بعد ہی ٹھیک لگتا ہے۔ انور اب روز میرے پاس آ جاتا، پر 2 ہفتوں کے لیے انور اپنی جاب کی تلاش کے لیے شہر سے باہر جانے والا تھا۔ اب مجھے فکر ہونے لگی کہ میں گھر میں کسی کے ساتھ رہوں گی۔ مجھے اکیلے رہنے میں کافی ڈر لگتا تھا۔ امی بزنس کی وجہ سے مختلف شہر کا چکر لگا رہی تھی۔ میں نے ابو کو بتایا تو انہیں ایک حل نظر آیا کہ میں اب ان کے ساتھ ڈیوٹی پر جایا کروں گی۔ میں نے ابو کی بات سنی تو خوشی سے اچھلنے کودنے لگی۔ میں اس وقت 17 سال کی تھی، پر ابو کے لیے ابھی بھی بچی تھی، اس لیے میری شرارتوں کو اب وہ انجوائے کرتے تھے اور منع نہیں کرتے تھے۔ مجھے یہی لگتا تھا کہ ابو کوئی گاڑی لینے آئے گی، کیونکہ وہ فوج میں تھے، پر جیسے ہی ابو نے بتایا کہ وہ تو روز بس کا سفر کرتے ہیں تو میں دل میں سوچنے لگی کہ بس میں کافی رش ہوتا ہے اور عجیب لوگ ہوتے ہیں، دھکے بھی ملتے ہیں۔ مجھے عجیب واقعات یاد آنے لگے تھے کہ لڑکیوں کے ساتھ بس کے سفر میں بہت کچھ ہوتا ہے۔ مجھے سب میری دوست نے بتایا تھا، پر ابو سے اگر یہ بات کرتی تو انہوں نے مجھے ساتھ لے کر جانے سے انکار کر دینا تھا، اس لیے میں نے ابو کو نہ بتایا۔ دوسری بات یہ بھی تھی کہ ان دنوں مجھے ان چیزوں کا کچھ بھی نہیں پتہ تھا کہ وہ سب کیا ہوتا ہے، پر میں نے بھی نہیں سوچا تھا کہ اس بس کے سفر میں مجھے ان سب چیزوں کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں اگلے دن ہی ابو کے ساتھ بس کا سفر کرنے لگی۔ بس میں میری سوچ کے مطابق ہی کافی رش تھا اور مجھے کافی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جانا پڑا تھا۔ بیچ میں لڑکے اور لڑکیاں بھی تھی۔ ابو کو جیسے ہی فون آیا فون سننے میں مصروف ہو گئے۔ اچانک ہی میری نظر ایک بس کے سفر میں مجھے ان سب چیزوں کا تجربہ ہو جائے گا۔ میں اگلے ہی دن ابو کے ساتھ بس کا سفر کرنے لگی۔ بس میں میری سوچ کے مطابق ہی کافی رش تھا، مجھے کافی لوگوں کے ساتھ کھڑے ہو کر جانا پڑا۔ بیچ میں لڑکے اور لڑکیاں بھی تھیں۔ اچانک ہی میری نظر ایک لڑکے پر پڑی اور مجھے پیچھے سے اس کی موجودگی کا احساس ہوا۔ میں وہاں سے ہٹنا چاہتی تھی، لیکن
رش کی وجہ سے ہٹ نہ سکی۔ اچانک ہی بس والے انکل نے جیسی ہی بریک لگائی تو وہ لڑکا اپنا کام کر چکا تھا۔ مجھے پسینہ آنے لگا تھا اور ایسا زندگی میں پہلی دفعہ ہوا تھا۔ ابو نے میری حالت دیکھی تو سمجھ گئے تھے کہ میرے ساتھ کچھ ہوا ہے۔ انہوں نے فون پر بات بھی کر لی تھی۔ اس لڑکے نے جیسے ہی ابو کو دیکھا جنہوں نے فوجی کی وردی پہنی ہوئی تھی، تبھی وہ پیچھے ہو گیا اور واپس اپنی جگہ پر کھڑا ہو گیا۔ ابو شاید سمجھ گئے تھے کہ مجھے کیا ہوا ہے اور اس لڑکے نے کون سی حرکت کی ہے۔ وہ فوراً مجھے اپنے پاس بلانے لگے۔ میں ابو کے پاس چلی گئی، لیکن میں ابو کے بالکل ساتھ تھی جیسے وہ لڑکا جا کر میرے ساتھ کھڑا ہوا تھا، پر اس بار میں محفوظ تھی۔ اس وجہ سے مجھے سکون تھا۔ اچانک ہی مجھے وہی احساس ہونے لگا جو احساس وہ لڑکا دلا رہا تھا۔ میں حیران ہو گئی تھی، پر جانتی تھی کہ یہ احساس خود سے ہو رہا ہے۔ ابو کا اس میں کوئی ہاتھ نہیں ہے۔ میں وہ سب محسوس کرنے لگی۔ جیسے ہی بریک لگتی تھی تو میری کیفیت اور بھی عجیب سی ہو جاتی۔ اس وقت مجھے کچھ بھی نہیں پتہ تھا، لیکن وہ جو کچھ بھی تھا مجھے کافی سکون دے رہا تھا۔ محسوس کیا کہ رش کی وجہ سے میرے ساتھ وہ سب ہو رہا ہے تو ابو کچھ دور ہو گئے۔ مجھے اندر اندر کافی شرمندگی ہونے لگی، پر ابو یہی سمجھنے لگے کہ مجھے ان سب کے بارے میں کچھ نہیں پتہ۔ انہوں نے سوچ لیا تھا کہ مجھے سب سمجھائیں گے جو میرے ساتھ ہوا ہے۔ وہ کیا تھا؟ وہ سفر کافی دیر بعد ختم ہوا اور میں ابو کے ساتھ ڈیوٹی پر چلی گئی۔ میں اندر سے بہت شرمندہ تھی کہ ابو میرے بارے میں کیا سوچ رہے ہوں گے، پر جیسے میں گھر گئی تو ابو نے مجھے کہا کہ انہیں مجھ سے ملنا ہے اور مجھے کچھ بتانا ہے۔ میں کافی حیران تھی۔ میں رات ہوتے ہی ابو کے روم میں چلی گئی۔ ابو نے مجھے سب کچھ بتا دیا، جسے سن کر حیرانی ہوئی۔ آج ان کی وجہ سے بھی میرے ساتھ جو کچھ ہوا تھا ابو بتانے لگے تھے۔ اگر کوئی دوسرا ایسا کرتا تو مجھے اس کے لیے ایکشن لینا پڑے گا، اور مجھے اس بات کی کوئی سمجھ نہ لگی تو ابو مجھ سے پوچھنے لگے کہ انہیں ایک طریقہ اور آتا ہے جس سے وہ مجھے سمجھا سکتے ہیں۔ میں کچھ حد تک جانتی تھی کہ وہ کون سے طریقے کی بات کر رہے ہیں، لیکن جب مجھے یاد آیا کہ بس میں جب سب ہوا تھا تو مجھے کتنا سکون ملا تھا، تو یہ سوچ کر ہی ابو کو اجازت دے دی کہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، اور وہ آرام سے مجھے سمجھاتے ہوئے میرے پاس آ گئے تھے۔ وہ کافی اچھے طریقے سے سمجھانے لگے۔ اچانک ہی مجھے ڈر لگنے لگا اور وہ خود پر قابو نہ پا سکے۔ کچھ دیر بعد ہی ابو نے وہ کام کر دیا جو زندگی میں پہلی بار ہوا تھا۔ مجھے کافی ڈر لگ رہا تھا، پر ابو کو دیکھا تو کافی خوش لگ رہے تھے، جیسے وہ سب جانتے تھے۔ مجھے ڈرا ہوا دیکھ کر وہ سمجھانے لگے مجھے کچھ نہیں ہوگا، لیکن یہ ایسا کام تھا جس کا ذکر میں کسی سے نہیں کر سکتی تھی، اس لیے ابو کے کہنے پر میں نے کسی کو بھی نہیں بتایا، پر مجھے کافی سکون ملا۔ میرے اندر عجیب سا احساس پیدا ہو گیا اور میرا دل مجھے وہ سب دوبارہ کرنے پر اکساتا تھا۔ اگلے دن میں دوبارہ سے ابو کے ساتھ ڈیوٹی پر گئی۔ مجھے اب واپسی کا انتظار تھا کہ گھر جا کر پھر سے وہ سب ہو سکے۔ ابو نے دوبارہ سے وہ سب کیا۔ اصل میں تو مجھے سکھا رہے تھے، کیونکہ میں اس علم سے کوسوں دور تھی، اور مجھے یہ بات ابو نے ہی سکھائی۔ اب روز کا یہی کام تھا۔ میری زندگی ان دنوں ہی بدل گئی تھی، لیکن 10 دن بہت جلد گزر گئے اور انور اپنے کام سے واپس آ گیا، جس کے بعد وہی میرے ساتھ ہوتا تھا۔ یہ میری بچپن کی نادانی تھی، پر جیسے ہی میں بڑی ہوتی گئی تو مجھے اندازہ ہوا کہ یہ کتنی بڑی غلطی تھی۔ ابو بھی شاید کہیں نہ کہیں شرمندہ تھے۔ میں جب بھی ان سے ملتی تو انہیں یہی دکھاتی کہ مجھے وہ سب بھول چکا ہے، پر یہ ایسی یاد تھی جو میری زندگی کا ایک حصہ بن گئی۔ اسے میں کبھی نہیں بھول سکی۔